بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن جب ہر آدمی پریشان ہوگا، تکلیف کی حالت ہوگی، ہر آدمی اپنے گناہ کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت سے خوف اور ڈر کھاتا ہوگا، پریشانی کی حالت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور انسان کو اپنے کیے ہوئے سارے برے اعمال یاد آئیں گے۔ تو ایسے موقع پر کسی سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سفارش کروا دے۔ اللہ رب العزت یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ آسانی کا فرمائے، حساب کتاب آسان ہو جائے، اور وہ لوگ جو تکلیف کے اندر ہے، جو مصیبت اور پریشانی میں ہے، جو اپنے گناہوں کے انبار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سارے مناظر ان کے سامنے ہیں، تاکہ ان کے لیے کوئی سہولت پیدا ہو جائے اور اللہ رب العزت ان کے جنت جانے کا فیصلہ فرمائے۔ اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ سفارش کریں گے۔ پہلے نمبر پر انبیاء علیہ السلام، اور دوسرے نمبر پر علماء، اور تیسرے نمبر پر شہداء۔ یہ 3 قسم کے لوگ اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کروائیں گے، اور ان کی شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، جہنم سے آزاد کرا کر اللہ رب العزت ان کو جنت کی طرف بھیج دیں گے۔ اب یہ ہے کہ علماء ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، علماء کا مقام شہداء سے زیادہ ہے، اس لیے کہ حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا کا پہلا مقام وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور دوسرا مقام علماء کا ہے، اور تیسرا مقام شہداء کا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کا جو مقام تھا اسی مقام سے اس کا ذکر آیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں، شہداء اپنے خون دنیا کے اندر بہاتے ہیں اللہ رب العزت کے نام کے لیے، ابھی کہ ان کے خون کو دے کر آئے کہ ان کا وہ خون اللہ رب العزت کے رضا اور اس اسلام کی حفاظت کے لیے زمین کے اوپر گرا ہے۔ اور علماء کہ جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور جن کی زبانیں اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے ہمہ وقت جاری ہوتی ہے، اور یہ کہ ہمہ وقت ان کی کوششیں ہوتی ہے، تو ان کے قلم کے وہ سیاہی شہداء کے خون سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اس لیے دوسرا مقام علماء کا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ ایک قطار میں کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہنمی لوگ سارے قطار میں ہوں گے، اور ایک لین ان کی بنی ہوئی ہوگی۔ جنتی لوگ جب ان کے سامنے سے گزریں گے تو یہ جہنمی لوگ جو قطار میں ہوں گے وہ جنتیوں میں سے کسی جنتی کو پہچانیں گے، اور ان کو آواز دیں گے اور یہ کہیں گے کہ دیکھیں فلاں آدمی، ہم نے آپ کو کھانا کھلایا تھا، ہماری شفاعت کروا دو۔ ہم نے آپ کو پانی پلایا تھا، ہماری شفاعت کرا دو۔ ہم نے آپ کے دکھ اور تکلیف کے اندر مدد کی تھی، ہماری شفاعت کرا دو۔ تو یہ ہے کہ یہ لوگ پھر ان کی شفاعت کروائیں گے۔ تو پہلا مقام انبیاء علیہ السلام کا، پھر علماء کا، اور اسی طریقے سے پھر شہداء کا ہے۔ عام مومنین جو نیک اور صالحاں ہیں وہ بھی لوگوں کی شفاعت کروائیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ بات کی بات ہے، پہلا مقام ان 3 حضرات کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور علماء شہداء میں سے بعض انبیاء، بعض علماء، اور اسی طریقے سے بعض شہداء قبائل در قبائل کی شفاعت کروائیں گے، اور بعض وہ ایک قبیلے کی شفاعت کروائیں گے، اور بعض ایک جماعت کی شفاعت کروائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء کی قدر کیجیے، علماء کے احسان اپنے آپ کے اوپر مانیے کہ اللہ رب العزت نے
ہمیں انبیاء علیہ السلام کے بعد جو مقتدا دیے ہیں، جو پیشوا ہے اور جن کے طور اور طریقے پر چل کر ہمیں کامیابی دنیا میں اور آخرت میں مل سکتی ہے، وہ علماء ہیں۔ تو برائے مہربانی علماء کی قدر کیجئے اور اپنے آپ کو بدگمانیوں میں اور غلط فہمیوں کے اندر اور لوگوں کی الٹی سیدھے باتوں میں نہ ڈالے اور علماء کی قدر فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والے لوگ وہ علماء کرام ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہیں، دین کے پھیلانے میں، دینار اور درہم میں نہیں، دین کے پھیلانے میں۔ ابھی کہ بہت سارے حضرات اس طریقے سے بات بھی کرتے ہیں کہ جناب فلاں عالم کو تو ہم مانتے ہیں لیکن فلاں کو نہیں مانتے، فلاں مولوی کو مانتے ہیں لیکن فلاں کو نہیں مانتے۔ تو یہ ایسی بات ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آسمان کے نیچے کھڑا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں پورے آسمان کو تو مانتا ہوں لیکن میرے سر کے اوپر جو آسمان کا ٹکڑا اس کو میں نہیں مانتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی یہ بات وہ کوئی سوچ اور سمجھ والی بھی نہیں ہے، کوئی عقل والی بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں لوگوں نے، اغیار نے ایسے غلط چیزوں کے اندر جھگڑا ہوا ہے اور ایسے فضولیات کے اندر ہمیں مبتلا کیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی زبانیں علماء کے خلاف استعمال کرنا شروع کی ہے۔ دیکھیں کہ عام آدمی کو متعلق بھی آپ غلط بات نہ کہیں، اور پھر عالم تو عالم ہی ہے، اس کا احترام ہم سب کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔